السلام علیکم، میرا نام ہے عادل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور میں جناب تصویر بھی لے کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ابھی آج کل آپ نے دیکھا کہ اقرار بھائی کا میں پہلے ہی مرید ہو گیا تھا جب سے ان کی تیسری شادی ہوئی ہے، اور اب تو انہوں نے جو ہے نا وہ شف سرکار کو ایکسپوز کر دیا ایسے بہترین طریقے سے، تو میں اور ان کا فین ہو گیا. اور دیکھ رہے ہوتے تھے وہ اس شف کی ویڈیوز اور اس کی میمس آ رہی ہوتی تھی، تو آئیڈیا تو تھا کہ یہ کوئی نوٹنکی ہی ہے، کوئی ریئل بندہ نہیں ہے. اور یہ بھی آئیڈیا تھا کہ یار بہت سارے لوگ جو ہے نا بیوقوف بن رہے ہوں گے اور اس کے دھوکے میں آ رہے ہوں گے، لیکن اتنے ہائی لیول پہ وہ آپریٹ کر رہا ہے اس کا اندازہ نہیں تھا. تو اقرار بھائی نے بتایا کہ جناب 11 ارب روپے کی اس کی پراپرٹی ہے، اور اس کی تصویریں بھی بکتی ہیں، اور لوگ وہاں جا کے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں جا کے اسٹے کرنا ہوتا ہے اور دم کروانا ہوتا ہے 6 دن 8 دن، اور لاکھوں روپے چندے میں لیتے ہیں، کسی کے 3 لاکھ کسی کے 4 لاکھ. تو بہت ہائی لیول کے اوپر وہ آپریٹ کر رہا ہے، اور اسی حساب سے اقرار بھائی نے بھی اس کو جو ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ تو کوئی ایک بندہ نہیں ہے، اس طرح کے کئی ایک لوگ ہیں، اور اس لیول پہ نہیں اتنے عموماً لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں جو ہے نا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ نا ایک چھوٹا سا میرے ساتھ بھی انسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے کہا وہ شیئر کروں ایسے ہی شغل کے اندر، تاکہ جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آئے کہ بیسیکلی یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں نا، ان کا سارا آپریشنس ہوتا کس طریقے کا ہے. اور یہ تو یعنی کہ وہ جو ہے شف تو وہ تو اس کا لیول ہائی ہے، وہ اسی حساب سے اس کے پاس معاملات ہیں، چیزیں ہیں اور جگہ ہے اور لوگ ہیں، اور جو ہے نا سارے معاملات ہیں. تو میرے ساتھ اس طرح سے ہوا کہ میں 25 ایئرس آف ایج ہوگی جب میری نا، تو میں صدر کی طرف ہمارا آفس تھا شاہین کمپلیکس کے پاس، وہاں میں جاب کرتا تھا. تو میرے ایک دوست کا فون آیا، اس نے کہا بھائی چلنا ہے پیر صاحب کے پاس نا. اور پیر صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ پیر صاحب ہوتے ہیں کیماڑی پہ. تو چونکہ آفس میرا قریب تھا تو میں نے کہا چلو بھائی، میں نے کہا یہ مانے گا تو نہیں، جانا ہی پڑے گا. لیکن حالانکہ وہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، ہم کو اتنے خیر ابھی بھی کوئی اتنے کوئی نیک پرہیزگار نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تو ویسے ہی کلین شیو اور دنیا دار قسم کے انسان تھے، اور عقل بھی کچھ خاص نہیں تھی. ابھی بھی نہیں ہے ویسے تو، لیکن اس وقت تو ایسے ہی تھے بالکل. تو وہ جو ہے لیکن کچھ باتیں کلیئر تھیں. تو میرے ذہن میں پہلے سے تھا کہ یار یہ کوئی ایسے ہی بیکاری کی جگہ لے کے جا رہا ہے، کچھ ہونا ہوانا ہے نہیں، اور یہ کوئی ایسے ٹھگ ہوگا. تو جو ہے لیکن اس کو منع نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. اس نے کہا میرا بھی مسئلہ ہے، تو اپنا بھی مسئلہ بتا دینا. اب میرے کو اس ٹائم پہ کوئی مسئلہ تھا نہیں. میں نے کہا چلو چلتے ہیں، دیکھیں گے مسئلہ اسی وقت سوچ لیں گے کیا ہے. تو ہم مشکوک ذہن کے ساتھ وہاں پہنچے نا، کیماڑی میں جیکسن مارکیٹ کی طرف جو ہے، جیکسن مارکیٹ کے پیچھے سائڈ میں کہیں پہ اس طرح سے کوئی جگہ تھی. تو ہم وہاں پہ گئے، اور وہ گلی تھی، گلی کے اندر انٹر ہو کے ہمارے پاس یہ سیدھے ہاتھ بھی سمجھ لیں آپ بلڈنگ تھی. تو جب ہم انٹر ہو رہے تھے اس گلی کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ اس بلڈنگ میں جہاں ہم نے جانا ہے اس کے گراؤنڈ فلور پہ سائڈ میں ایک بہت سیدھا سی دکان ہے، اور وہ شہد کی بوتلیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک اور دکان ہے، اور وہ تیل کی بوتلیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور ایسی دکانیں بالکل نہ خراب سی حالت کی، کوئی ایسی یعنی کہ جیسے پراپر دکان ہوتی ہے نا ویسی دکان نہیں. تو وہ دیکھا میں نے، اور اس کے بعد ہم اندر انٹر ہو گئے. تو اندر جب ہم انٹر ہوئے تو وہ کوریڈور ٹائپ کا بنا ہوا تھا، اور وہاں پہ نیچے بیٹھنے کا انتظام تھا، چٹائی بچھی ہوئی تھی، اور ایک بندہ سب کو بٹھا رہا تھا کہ ابھی بیٹھ جاؤ پیر صاحب ابھی آ رہے ہیں. سیدھے ہاتھ پہ پیر صاحب کا کمرہ تھا. تب اس کو ہمیں بٹھا رہا تھا، اور بالکل کہہ رہا تھا چپلیں سائڈ میں اتاریں اور قریب قریب ہو کے بیٹھے. ایک بندے کے اندر دوسرا بندہ گھس کے بالکل بیٹھا ہوا، اور کافی سارے لوگ پورے لائن سے وہاں پہ بیٹھ گئے. تو اب ہم تو وہی ذہن ہمارا ویسے ہی چل رہا تھا کہ بھائی جب کچھ نہ کچھ منجن ہوگا یہاں پہ، کچھ کہانی ہوگی. اب وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ پیر صاحب کی کرامات بھی بتا رہے تھے کہ فلاں بندہ ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے دماغ میں آیا کہ یار ایویں جو ہے نا ہم سوچ رہے ہیں نیگیٹو بات، ہو سکتا ہے پیر صاحب واقعی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہو. تو پتہ چلا کہ
تھوڑا سا ٹائم لگے گا، پیر صاحب کو کوئی ڈاکٹر دیکھنے کے لیے آئے ہوئے، پیر صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ پیر صاحب ہمارا علاج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کا علاج ڈاکٹر سے ہو رہا تھا اندر۔ بہرحال وہ ڈاکٹر چلا گیا اور ہم جو ہے نا اس روم کے اندر چلے گئے۔ وہ کافی جو ہے نا بہت بڑا سا روم تھا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر 100 سے زیادہ بندہ تو نہ ہوگا۔ پیر صاحب ایک بڑی سی ٹیبل تھی اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیبل کافی چوڑی سی تھی، اور اس ٹیبل کے اس طرف ہم سارے لوگ نیچے بیٹھ گئے جا کے، اور بھر گئی وہ جگہ نا تھوڑی سی دیر کے اندر، تو وہ پوری جگہ بھر گئی۔ اب پیر صاحب کے سامنے نا برنی رکھی ہوئی تھی اتنی بڑی، اور برنی کے اندر تعویذ پہلے سے بنے ہوئے رکھے ہوئے تھے، کاغذ فولڈ ہوئے ہوئے، اور پیر صاحب کے پاس تسبیح تھی، اور جیسے وہ کرتا ہے نا ہمارا شو تو وہ تو جدید ہے، پھونکے مارتا ہے، وہ پیر صاحب کا بھی یہی تھا کہ وہ تعویذ نکالتے تھے اور اس پہ تسبیح رکھتے تھے اور کر کے نا پھونکتے تھے۔ تو اب لوگ ان کے پاس جاتے تھے قریب، اپنا مسئلہ بتاتے تھے، وہ لاؤڈ اس کے اوپر بولتے تھے اور اس کو پھونک کے تعویذ دیتے۔ اتنے کے اندر انہوں نے 2-4 لوگ ان کے پاس گئے، تعویذ لیا، لوگ تعویذ لے کے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا باہر سے، شہد کی اتنی بڑی بوتل لے کے، وہ وہی بوتل تھی جو دکان باہر تھی۔ اس نے کہا پیر صاحب پنچر ہو گیا ہے تو پنچر لگا دیں۔ پیر صاحب نے کہا ہو جائے گا، پنچر لگ جائے گا تمہارا۔ تعویذ بھی نکال کے اس کو دیا اور بوتل پہ تسبیح رکھ کے پھونک دیا۔ اسی طرح ان کی 4-6 شہد کی بوتلیں نکل گئیں۔ پھر کچھ تیل لے کر آ گئے کہ پیر صاحب اس پہ پھونک دیں، پیر صاحب نے اس پہ بھی پھونک دیا۔ اب ایسی بات ہے کہ وہ جب شہد پہلی دفعہ آیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی شہد کا تو سین ہے نا، شہد تو بک رہا ہے، تو شہد کی ایک کمائی تو ہو گئی۔ پھر آئل آیا تو آئل کی کمائی ہو گئی۔ پھر پیر صاحب نے کوئی تیسری پروڈکٹ بھی اپنی جو ہے نا بتائی کہ بھائی یہ بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے تو یہ بھی آپ خریدیں۔ اب وہ آئل تھا کوئی دوسرے قسم کا یا کیا چیز تھی مجھے یاد نہیں۔ اب کرتے کرتے نا یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے باری آ گئی میری۔ اب باری آ گئی، میں نے سوچ کے ہی نہیں رکھا کہ بولنا کیا ہے، باری آ گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ میں نے کہا پیر صاحب میرا دماغ خراب رہتا ہے، ایسی کوئی بات میں نے ان سے بولی۔ تو انہوں نے تعویذ نکالی، چھٹ کر کے اس کے اوپر پھونکا۔ اتنے میں ایک بندہ آ گیا بیچ میں، بولنے لگا پیر صاحب کے اس کے جو ہے نا ماموں مان گئے اور اس کی پتہ نہیں کون مان گئے۔ پیر صاحب کہنے لگا اچھا تیری شادی کرا دوں اور یوں کر دوں۔ پیر صاحب نے شادی کا بھی تعویذ دے دیا۔ میرے دوست کی بھی باری آ گئی، اس نے بھی اپنا کچھ کہانی سنائی ہوگی کاروبار کی چیزوں کی، اس کو بھی تعویذ پیر صاحب نے دے دیا پھونک مار کے تسبیح کے ساتھ۔ اب ہم جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلے تو سیدھے ہاتھ پہ تعویذ کو وہ جو بلیک چمڑے کے اندر نہیں سلائی ہوئی بھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس لگا ہوا ہے رش، کیونکہ تعویذ تو ایک ایسا آئٹم ہے جو سب کو مل رہا ہے، اور 100 سے زیادہ میں نے کہا بندہ اندر تھا۔ تو وہ جیسے جیسے نکل رہے تو تعویذ والا اور اس کے ساتھ اس کے ہیلپ کرنے والے 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے، اور ٹھکا ٹھک وہ تعویذ بنا کے دے رہا اور اس کے چارجز لے رہا ہے، obvious سی بات ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو یہ ہو گیا، شہد ہو گیا، آئل ہو گیا، یہ تعویذ کا سین ہو گیا۔ اچھا انہوں نے اندر پیر صاحب نے بولا کہ بھائی یہ تعویذ جو ہے نا آپ نے فوری طور پہ جو ہے اس کو بنوا لینا ہے، یہ اگر آپ پہن کے بیت الخلاء یا اگر آپ کی جیب میں ہوا بیت الخلاء وغیرہ چل گئی تو سمجھ لیں اس کا اثر ہو گیا زائل، یعنی کہ وہ پابند کر رہے تھے کہ یہ آپ نے باہر نکلتے کے ساتھ ہی اس کو کروا لینا۔ تو لوگ بیچارے کروا رہے تھے وہ موسٹلی۔ تو میں نے کہا چلو یہ بھی ہو گیا، اب اور کیا ہے؟ تو اور یہ تھا کہ جب وہ چپل لینے کے تعویذ میں نے تو نہیں کروایا، نہ ہی شاید میرے دوست نے بھی نہیں کروایا وہ چمڑے کے اندر۔ تو پھر ہم گئے ایگزٹ ہونے کے لیے، تو ایگزٹ ہونے کے لیے گئے تو جو بندہ ہمیں بٹھا رہا تھا نا وہاں پہ لائن میں، وہ گڈی لے کے کھڑا ہوا نوٹ کی، 10-10 20-20 روپے کے، 50 روپے کے، 100 روپے کے نوٹ تھے اس کے ہاتھ میں، اچھے خاصے پیسے تھے۔ اور اب ہم نے کہا یہ پیسے مانگے گا شاید، تو ہم نے کہا بھائی کیا ہے؟ تو اس نے کہا اپنی مرضی سے کچھ بھی دے دو۔ اب اپنی مرضی سے کچھ بھی دے دو کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے 10-20 روپے رکھے ہوئے ہوتے تو وہ تو کوئی اماؤنٹ نہیں تھا۔ اب آپ پیر صاحب کے پاس آئیں، کرامت والے پیر صاحب کے پاس، اور آپ کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو آپ 10-20 روپے تو دو گے نہیں، 100-50 روپے نکال کے دو گے تو زیادہ ہی پیسے دو گے۔ تو اس طریقے سے وہ اس کے پاس پیسے کم ہو رہے تھے۔ تو آپ کل ملا کے گیم دیکھیں کہ وہ شہد
آئل اور جو ہے وہ تعویذ اور یہ چپل والا جو پیسے لے رہا ہے، تو وہ اچھا خاصا جو ہے نا اماؤنٹ جنریٹ ہو رہا ہے تھوڑی سی دیر میں. یعنی یہ ساری ایکٹیویٹی آپ یقین کریں کہ آدھے گھنٹے کی یا پون گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی، اور اس ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے پیر صاحب نے بنا لیے پیسے بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے. ہم وہاں سے باہر نکلے، میں نے دوست کو اپنے دو باتیں سنائی کہ کیا تو پاگل آدمی کے پاس لے کر آ گیا مجھے. وہ چونکہ اس زمانے کے اندر کچھ اس طرح کی اس میں پڑھا ہوا تھا بیچارہ، تو وہ جو ہے نا اس نے کہا تو پاگل ہے، میں مجھے سنائی باتیں، پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں. ہم باہر نکلے، میں نے کہا اتنی دیر ہو گئی ہے، واش روم جانا ہے. وہاں پہ ایک پبلک ٹوائلٹ تھا، میں وہاں گیا، تعویذ میری جیب کے اندر ہی تھا. باہر آیا، میں نے کہا دوست دیکھ میرا تو تعویذ بھی ہو گیا ضائع، میں تو آیا اسی نیت کے ساتھ تھا، تو دیکھ میرا تو کام جو ہے نا فوراً ہی ہو گیا خراب. ابھی تو اس تعویذ کو دیکھ لے، میرے حساب سے تو یہ جو ہے بیکار ہے، پیر صاحب ڈھونگ رچا رہے ہیں اور پیسے بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا لو لیول کے اوپر تھا معاملہ. ایسے پتہ نہیں کتنے پیر ہیں، اور لوگ جو ہے روز کی بنیادوں پہ ایسے پیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور تعویذ لے رہے ہوتے ہیں. اور وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، تو بہت پہلے میں نے بیان سنا تھا، تو وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی دیوبندی پیر ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہو، میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو وہ سب 2 نمبر ہے. انہوں نے آسرا ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا بھائی سبھی 2 نمبر ہیں، کوئی بھی ہے، کہیں پر بھی ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ اس طرح سے کچھ جو ہے نا پیر بن کے بیٹھا ہوا. ویسے میں آپ کو بتا دوں پیر سے مراد یہ نہیں کہ سارے کوئی پیر اس طرح کے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی کو اپنی اصلاح کے لیے اپنا پیر بناتے ہیں، اپنا جو ہے نا بیعت ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ پہ اور ایک روحانی تعلق بناتے ہیں کسی کے ساتھ، تو بڑے پہنچے ہوئے بھی پیر ہوتے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں اس طرح کے جو ہے نا جعلی پیروں کی. تو طارق مسعود صاحب نے کہا کہ بھائی سارے کے سارے جو ہے نا ایسے ہی ہوتے ہیں. حقیقت بات ہے، میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، بات چلی نکلی ہے یہ. تو میرے ایک جاننے والا تھا، اس کا جو ہے نا بیٹا جو ہے اس کو تھا آٹزم. ٹھیک ہے، وہ جب ارلی اسٹیج کے اوپر تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ سمجھتے ہو کہ بچہ جو ہے نا اس کو کوئی کیا ہو گیا ہے، کوئی اثر ہے، کوئی نظر ہے، کوئی کیا چیز ہے. تو وہ بیچارہ جو ہے وہ جگہ جگہ گھوم رہا تھا، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی مزار نہیں چھوڑا، کوئی دم نہیں چھوڑا، روحانی اور ڈاکٹر اور ساری چیزیں اس نے کروا لی. تو وہ اتنا پریشان تھا. تو ہمارے مطلب میرے کچھ جاننے والوں میں، اور بڑے اچھے پڑھے لکھے اور دیندار قسم کے لوگ تھے، وہ ایک جگہ جاتے ہوتے تھے علاج کروانے کے لیے، اور وہ صاحب مشہور تھے مفتی کے نام سے، مفتی اور پھر ان کا نام. تو نام اور چیزیں اور لوگ تو میں ویسے ہی چینج کر دے رہا ہوں تاکہ اس کو کسی کو وہ نہ ہو اس کے اندر، لیکن میں آپ کو اصل مقصد جو ہے نا سمجھانے کا وہ یہ ہے. تو وہ مجھے بھی اوتھینٹک لگتے تھے، کیونکہ جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے وہ جو ہے سمجھدار قسم کے اور پڑھے لکھے اور دیندار بھی، اور وہ جاتے بھی جس کے پاس سے تھے وہ کوئی پیر ویر کے نام سے مشہور نہیں، وہ مفتی، پتہ نہیں وہ جنرلی مفتی تھا نہیں تھا، میرے خیال ہوں گے، کیونکہ لگتا ہے اسی طریقے سے تھا. اور وہ علاج کرتے تھے کس سے؟ زعفران سے، زعفران اور چھری سے. تو اس میں بھی سین یہی تھا کہ بھائی اب زعفران اصلی چاہیے تو زعفران کہاں سے لیں گے؟ انہیں سے لے لو زعفران، ان کے پاس ہوتا تھا زعفران. تو آئی گیس کہ ان کا کمائی کا ذریعہ زعفران ہی ہوگا. تو وہ میرا دوست پریشان تھا، تو میں نے اس کو ریکمینڈ کر دیا. میں نے کہا بھائی یہ کس طریقے سے ہے، تو میرے جاننے والے جاتے ہیں یہاں پہ، مجھے ٹھیک لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ صحیح ہو معاملہ، اور کچھ چیزوں کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ بھائی بیمار تھا ایک بندہ اور وہ ٹھیک ہو گیا، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی تھیں. تو میں نے اس کو ریکمینڈ کر دیا. میں نے کہا بھائی یہاں ہیں، تم چلے جاؤ، تم چاہیے جب اتنی جگہ ہی جا رہے ہو تو یہاں بھی چلے. اب اس طرح کے دیکھیں جتنے بھی کیس ہوتے ہیں نا، اس میں بیچارے لوگوں کا بھی بہت دفعہ قصور نہیں ہوتا ہے. جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہوتی ہے، مسئلہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بولتا ہے یار ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیا پتہ اگر 1% بھی ہے چانس تو چانس لیتے ہیں. صحت انسان کی خراب ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو پھر انسان کچھ بھی کر لیتا ہے نا. صحت کا معاملہ ہے،
تو آدمی کتنے بھی پیسے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ یار چانس لینے میں کیا جا رہا ہے. تو بہرحال وہ چلا گیا وہاں پہ نا مفتی صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کو, یہ تو جو ہے نا پتہ نہیں اثرات ہیں اور نظر ہے اور جادو ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اس کا علاج ہوگا وہی زعفران سے اور وہ چھری سے اور ساری چیزیں, تو آپ جو اس کا علاج کرواؤ. تو اس بیچارے نے علاج شروع کروا دیا. اور وہ میری بات بھی کبھی کبھی ہوتی تھی, وہ کہہ رہا ہے جا رہا ہوں اب ایسا کرنے کو بولا, اب یہ ہو گیا ہے. تو اس نے کافی علاج کروایا اور وہ جو ہے ان دی اینڈ انہوں نے بولا کہ بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بکرا کاٹنا ہے, اور بکرا کاٹ کے اس کے خون سے فرش جو ہے سارا دھونا ہے. تو اس نے جو ہے نا وہ بھی کرا بیچارے نے, اور اس کے اماؤنٹ میرے ذہن میں نہیں رہا ہے ابھی, 35,000 یا 70,000 اتنے پیسے اس کے خرچ ہو گئے اس سارے پروسیس کے اندر. اور یہ بات پرانی ہے بہت, تو اس زمانے میں اگر 35,000 بھی تھی تو 35,000 اچھی خاصی رقم ہوتی تھی. یعنی کہ کم سے کم بھی اس بات کو میرا خیال ہے 12 سال تو ہو گئے ہوں گے, 12-15 سال. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار دل کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی بھی فرق نہیں پڑا, اور جو ہے میرے اتنے پیسے خرچ ہو گئے اور میرا بچہ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو بیسکلی وہ آٹزم آپ کو بتائے کہ ایک جو ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جس میں بچے کی گروتھ جو ہے نا سلو ہوتی ہے. مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے اس کو جو ہے نا امپروو کیا جا سکتا ہے. تو وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی جو بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے نا وہ سب جو ہے ایسی 2 نمبریاں ہی ہیں, اور اس میں جو ہے پڑھنا ہی نہیں چاہیے اس چیز کے اندر. تو خیر اس حوالے سے میرا کچھ اور بھی ایکسپیرینس ہے, وہ میں کسی اور ویڈیو کے اندر بتاؤں گا. اور جادو ٹونا, جن ناصب, تو یہ ایک الگ اسٹوری ہے, تو اس کے اوپر بھی ایک پوری کہانیاں ہیں میرے پاس اس سے ریلیٹڈ. تو انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو کے اندر نا اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا. بڑی جو ہے نا مزے کا ٹاپک ہے وہ, اور اس کا کچھ ایکسپیرینس ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں. تو ابھی 17 منٹ کی ویڈیو ہو گئی آج, لیکن اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.